چند اشعار آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ خالق دو جہاں مہرباں مہرباں، خالق دو جہاں مہرباں مہرباں، تجھ سے ہے یہ دعا مالک خشک و تر، ٹال دے ہر بلا تو کہ ہے چارہ گر، رحمتیں ہے تیری رحمتیں ہے تیری تا ابد بے کراں، خالق دو جہاں مہرباں مہرباں، تیرا ہی نور ہے جلوہ گر چار سو، تیرا ہی نور ہے جلوہ گر چار سو، صاحب لامکاں دل کے اندر بھی تو، صاحب لامکاں دل کے اندر بھی تو، ذرے ذرے سے ہے تیری عظمت عیاں، ذرے ذرے سے ہے تیری عظمت عیاں، خالق دو جہاں مہرباں مہرباں، میٹھے بولوں سے ہم جیت لیں سب کے دل، میٹھے بولوں سے ہم جیت لیں سب کے دل، خدمت خلق بھی ہم کریں مستقل، چاہتا ہے یہی رب کون و مکاں، خالق دو جہاں مہرباں مہرباں۔ ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں خوش آمدید کہنا چاہیں گے ہمیشہ کی طرح ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی جید علماء کرام نے، علامہ جواد آبدی صاحب، السلام علیکم، اور ہمارے ہر دل عزیز ایک اور خاص طور پر بہت ہی یہاں تشریف جب بھی لے کر آتے ہیں ہم ان سے سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، مفتی اقبال نقشبندی صاحب، السلام علیکم۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج آپ کو خوش آمدید بھی کہہ رہے ہیں، نواں جو روزہ ہے وہ ہم اختیار کر چکے تھے اور اب لگ رہا ہے کہ 10ویں کی طرف بہت جلدی جانے والے ہیں، جی بالکل۔ تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو رحمتوں کا یہ عشرہ جو ہے سامنے جاتے ہوئے؟ پہلے تو یہ پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ علی بھائی اور ہماری بیٹی ہینا صاحبہ، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ رمضان ایسا برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ ہے کہ گھر کے اندر بہت خوشیاں ہیں، رحمتوں کا نزول ہے، سحری کا ایک اپنا سما ہوتا ہے، افطاری میں ایک اپنا سما ہوتا ہے، جی، دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور ایک بہترین لگتا ہے کہ رمضان میں دراصل یہ رمز سے بنا ہے جس کے معنی ہے جلانا، یعنی یہ گناہوں کو جلا دیتا ہے۔ جب گناہوں کو جلا دیتا ہے، تزکیہ نفس ہو جاتا ہے، تو بندہ گناہوں سے پاک صاف ہو کے باہر نکلتا ہے، تو اس کی رحمت کے دریا میں ہم غوطے لگا رہے ہیں۔ اس کی رحمت اتنی بڑی وسیع ہے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے تم نا امید نہ ہونا، بہت بڑی وسیع ہے۔ تمہارے گناہ کم ہیں، میری رحمت وسیع ہے، میرے غضب کے اوپر میری رحمت غالب آ جاتی ہے۔ جب اللہ کا غضب، اللہ کا قہر، اللہ کی ناراضگی اس طرح عروج پہ ہوتی ہے تو حدیث قدسی میں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ میری رحمت اتنا وسیع ہے کہ وہ میرے غضب کے اوپر غالب آ جاتی ہے، سبحان اللہ، پھر میں رحیم کریم بن جاتا ہوں، پھر میں اپنے بندوں کی پردہ پوشی کرتا ہوں۔ ہمیں تو صرف یہ حکم دیا گیا ہے کہ تم کوشش کرو۔ وہ مولانا محمد علی جوہر نے فرمایا تھا کہ تم کرو مہربانی اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ کہ تم ذرا زمین والوں کے اوپر تو رحم کرو، زمین کی صرف انسان نہیں، جو اللہ کی مخلوق یہاں رہتی ہے، اس سب مخلوق کے اوپر تم رحم کرو، تو وہ خالق کل، جس کو آپ لا مکان سے تشبیہ دے رہے ہیں، جس کا مکان ہی نہیں ہے، وہ پھر اپنے بندوں کے اوپر رحم فرماتا ہے، مہربانی کرتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے۔ جب ہم ایک بار کہتے ہیں یا ربی میرا مالک مجھے یہ تکلیف ہے، مجھے گناہوں نے گھیر لیا ہے، تو اس کا حکم آتا ہے، وہ خود براہ راست جواب دیتا ہے، لبیک یا عبدی، میرا بندہ 70 ماؤں سے تو میں تم سے زیادہ مہربان ہوں، تم پر پیار زیادہ کرتا ہوں۔ ماں ایک بار پیار کرے، 2 دفعہ کرے، زندگی بھر کرے، ماں سے بھی بڑھ کر وہ پیار کرے اپنے بندوں سے، کہ اس کو مخلوق اپنی بہت پیاری ہے، محبوب ہے۔ تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے خالق کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ وہ وحدہ لا شریک ہے، ازلی ابدی حی و قیوم وہی ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید وہی ذات ہے، وہ ارادہ فرما چکا ہے ہمیں بخشنے کا۔ اب ہم بھی تو تیاری کر لینا اپنی بخشش کی۔ 10 روزے آ گئے، ہم نے تو ابھی تک تیاری بھی نہیں کی۔
ابھی تو ہم اس کی مارکیٹنگ کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں، یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ فلاں کی تیاری عید کی کرانی ہے، فلاں کی تیاری عید کی کرانی ہے، تو ہم نے وہ سوچا ہے، یہ نہیں سوچا کہ اس کی رحمت قریب آ گئی ہے، بخشش قریب آ گئی ہے، خدا چاہتا ہے بخشنے کے لیے۔ اب اگر کوئی خود اپنی بخشش نہ مانگے، یا میں ایک جملہ ہمیشہ کہتا ہوں، کوئی خود ہی جہنم میں چھلانگ لگائے تو اس سے بڑھ کے اور کون سا بد نصیب ہوگا۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنے خدا کے ساتھ مضبوط رشتہ تعلق جوڑیں، اپنے خدا سے صلح کر لیں، یعنی گناہوں کو چھوڑ دیں، خدا سے صلح کر لیں۔ بڑے بڑے بزرگوں نے خدا سے صلح کی، حضرت جناب اویس کرنی تابعی ہے، مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خلیفہ اعظم ہیں، انہوں نے رب سے صلح کی ہے، بشر حافی نے کی ہے، ابو بکر شبلی نے کی ہے، بڑے بڑے بزرگان دین کے نام ہیں جو شراب پیتے تھے، گناہ کرتے تھے، جو گناہوں کو ترک کیا، چھوڑا، اللہ سے صلح کر لی۔ تو ہاتف غیب سے آواز آئی کہ جانوروں، جہاں میرا بشر بغداد کے اندر چلے اس کے راستے پہ پیشاب نہیں کرو، اس کے راستے کو پاک کرو، کہ اس نے مجھ سے صلح کر لی ہے۔ اگر ہم اپنے رب سے دل سے اندر باطن کے ساتھ صلح کر لیں اپنے رب کریم سے، تو میں سمجھتا ہوں ہمارا وہ مقام جو ہے ہمیں مل جائے گا، ہم وہ مقصد حیات بھی پا لیں گے جس مقصد کے لیے ہم یہاں دنیا پر بھیجے گئے۔ سبحان اللہ، اور وہ تو بڑی مہربان ذات ہے۔ انسان اگر سچے دل سے اس سے توبہ کرے، معافی مانگنا چاہے، تو پھر وہ 70 ماؤں سے زیادہ ہمیں پیار کرتا ہے۔ علامہ صاحب، آپ سے بھی میں یہ پوچھنا چاہوں گا، آج بلکہ یہ مہربانی ہمارا آج ٹاپک بھی ہے، اور میں اور ہنا ہم شروع میں آج ایک بات کر رہے تھے کہ بچپن میں ہم سنتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، بہت ہم نے سنا تھا۔ اب جیسے جیسے وقت کے پردے کھلتے جاتے ہیں، عقل شعور میں تھوڑی سی باتیں آتی ہیں، سمجھ تو آنا شروع ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی میں چاہتا ہوں کہ ہم ضرور سیکھیں کہ یہ نیکی کر دریا میں ڈال کا کانسیپٹ کیا ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم وبہ نستعین وہو خیر الناصرین ومعین والصلاۃ والسلام علی اہلھا اما بعد۔ عشرہ رحمت کا آخری روزہ ہمارے پاس رہ گیا ہے، اور آج 9واں روزہ ختم ہونے جا رہا ہے۔ جی ماشاءاللہ۔ نہیں معلوم کس نے کتنی رحمت کو کسب کیا اور کون کتنا اس میں ناکام رہا۔ یہ طے ہے کہ پروردگار عالم سبحانہ و تعالیٰ 12 مہینے رحمان الرحیم ہے، لیکن اس نے رحمت اپنے یوں کہیے کہ خزانہ قدرت سے جو تقسیم عطا کیے ہیں، جو انعامات عطا کیے ہیں، اس کا طریقہ کار اس نے یہی بیان فرمایا کہ 10 روزے جو ہیں عشر رحمت سے جو ہے وہ تعبیر کیے جاتے ہیں۔ تو ہر آدمی نے اپنا سیلف ججمنٹ کرنا ہے کہ کس نے کتنا رحمت کو حاصل کیا ہے۔ اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے، اور ہم سے جو کوتاہیاں ہوئی ہیں پروردگار، یہ مہینہ بڑا قدر والا تھا، اس کا قدر کما حقوق تو ہم ادا نہیں کر سکتے، لیکن اے پروردگار جو کچھ بھی تیری بارگاہ میں ٹوٹا پھوٹا پیش کیا ہے اسے آسان طریقے سے تو قبول فرما۔ ہمارا عنوان بھی بہت اچھا ہے، مہربانی اور رحمت، اور یوں کہیے کہ ایک دوسرے کے لیے رحم دل ہونا، نرم دل ہونا۔ کاش اس کا کچھ اس مہربانی کا میم بھی اگر ہماری زندگی میں شامل آ جائے محبت کے ذریعے سے، تو میں سمجھتا ہوں بہت کچھ ہم حاصل کر سکتے ہیں۔ نیکی کر دریا میں ڈال، یہ کہاوت آج کل بدل گئی ہے، آج کل نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ آج کل تو اتنا سا کام کرنا ہوتا ہے، 5 کلو کا آٹے کا تھیلا دینا ہے، 50 لوگوں کے اس میں ہاتھ لگنے ہیں، اور اس مسکین کا جب تک منہ فیس بک میں دکھا نہ دے جائے، ادھر دیکھیے گا، تھوڑا ادھر منہ کریے گا، اس وقت تک میں سمجھتا ہوں نیکی پوری نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم نیکی کر رہے ہیں، آج ہم چاہتے ہیں ہمارے گناہ کو اللہ چھپائے۔ جب ہم نیکی کر کر نہیں چھپا رہے تو اللہ ہمارے گناہوں کو کیسے چھپائے گا؟ وہ ستار العیوب تو ہے۔ دیکھیے اب اس میں جواز پیش کیا جاتا ہے کہ مولانا نہیں دکھائیں تو ہمارا قائم کیسے چلے گا؟ میں سمجھتا ہوں جس حد تک آپ کو شو کرنا ہے اس حد تک شو کریں، لیکن خدا را کسی مسکین، کسی غریب، کسی یتیم، کسی بیوہ کا اس کی تقریباً رونمائی تو نہ کریں، اس طرح اس کا چہرہ نہ دکھائیں۔ معصومین کی سیرت میں تو یہ، انبیاء کی سیرت میں ملتا ہے کہ جب خیرات کرتے تھے تو اس طرح راتوں کو جا کر دیا کرتے تھے، دروازے پہ دق الباب کیا، نوک کیا اور رکھ کر آ گئے، معلوم نہیں چلتا تھا۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا جب غسل ہو رہا تھا تو ان کی پشت پر کچھ نشانات دیکھے گئے، تو امام باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ نشان کیسے ہیں؟ فرمایا یہ ان بوریوں کے نشانات ہیں جو میرے والد محترم رات کو دروازے پر یتیم اور فقراء کے رات کر لے جا کے رکھا کرتے تھے۔ روایت میں ہے کہ صدقہ نیکی اس طرح سے دو کہ اس ہاتھ سے دو، اس ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ تو نیکی کر دریا میں ڈالیے دراصل اسی لیے تھا، یعنی نیکی کر کے بھول جاؤ۔ دیکھیے جب آپ نیکی کر کے بھول جائیں گے نا تو پروردگار آپ کے گناہوں سے نظر پوشی کرے گا، آپ کے گناہوں کو خدا چشم پوشی کرے گا۔ جب ہم اپنے نیکیوں کو کر کر ذہن میں رکھیں گے اور وقت آنے پر فوراً جتا دیں گے کسی کو، تو ہم نے نیکیوں کو گویا کہ ضائع کر دیا۔ نیکی کو محفوظ کرنا یہ ہے کہ نیکی کر کے بھول جاؤ، گناہ کر کے یاد رکھو کہ میں نے گناہ کیا ہے،
اے بار الہ تو بڑا حقدار تھا کہ تیری نافرمانی نہ کی جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہمارا موضوع اور سوال سے ریلیٹ بھی ہو جائے گا. مہربانی یہی ہے کہ آپ نے اگر کسی پہ احسان کیا ہے وقت آنے پر تو خدا را اس کو جتائیں نہیں بلکہ اس نیکی کو چھپائیں اور اپنے گناہوں کو یاد رکھیں. اگر کسی کا کوئی عیب نظر آ جاتا ہے بجائے اس کے کہ ہم اس کو اوپنلی ڈسکس کرنا شروع کر دیں, اس کو چھپا کر اس کی اچھائی کو بیان کریں تاکہ کل آپ کی برائی کو چھپا کر اچھائی ہے. آج جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے تو میں ایک بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبین رحمۃ للعالمین, آپ کا ہر عمل جو ہے وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہربانی اور نیکی کرنا ہم یعنی امتی جو ان کے ہیں ان کو اس کی ترغیب دی ہے. اگر ہم کوشش کرتے ہیں اس سلسلے میں جتنا ہم سے ہو سکے, آج ہمارا یہ ٹاپک بھی ہے, اگر ہم اس کو فالو کرتے ہیں تو اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو ہم بہتر کر سکتے ہیں. ابھی جب بریک پہ جا رہے تھے تو علامہ جواد صاحب جو ہے ایک چیز کے اوپر انہوں نے ایک پوائنٹ اٹھایا تھا جو میں سمجھتا ہوں کہ اب میں مفتی اقبال نقشبندی صاحب سے بھی اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں کہ ہم تھوڑا دکھاوے کی طرف آ گئے. نیکی تو کرتے ہیں لیکن یہ زیادہ سوشل میڈیا پہ اچھی بات ہے, جو اس کا بھی مجھے لگتا ہے کہ کسی حد تک شاید اس کی اجازت ہے. اگر میری کم علمی ہے تو آپ اس میں اضافہ کر سکتے ہیں, لیکن یہ جو بہت زیادہ دکھاوا آ گیا ہے یہ کیا چیز ہے اور دین اسلام ہمیں اس سلسلے میں کیا سکھاتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. علی بھائی شکریہ. قرآن پاک نے احادیث نبوی نے ریاکاری سے منع کیا ہے. ریاکاری, دکھلاوا, یہ عبادت قبول نہیں ہوتی, چاہے اس میں نماز ہے, صدقات ہے, خیرات ہے. تو یہ جو چیزیں ہم ریاکاری کے طور پہ کریں گے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ دوبارہ منہ پہ مار دی جاتی ہے. اللہ انہیں قبول ہی نہیں فرماتا. رب کو ضرورت ہی نہیں ہے کہ تم دکھلاوا کرتے ہو. پھر ایک طویل حدیث ہے سیاستہ میں کہ قیامت کے دن پروردگار عالم 3 سے 4 لوگوں کو بلائے گا. سب سے پہلے تو عالم صاحب کو بلائے گا, پھر ایک سخی کو بلائے گا, پھر ایک شہید کو بلائے گا اور ایک قاری کو بلائے گا. عالم صاحب سے پوچھا جائے گا جی آپ نے اپنے علم پہ کتنا عمل کیا, تو وہ بتائے گا جی یہ کیا وہ کیا. اللہ فرمائے گا نہیں آپ غلط بات کرتے ہیں, آپ جہنمی ہیں. حکم ہوگا کہ اس کو جہنم میں ڈال دو. تو سوال اٹھتا ہے کہ مولا میں نے تو علم پڑھایا ہے, میری بڑی شہرت تھی. اللہ فرمائے گا تم دل سے جو چاہ رہے تھے صرف شہرت ہی مانگ رہے تھے, میری رضا تمہارے دل کے اندر نہیں تھی, مجھے راضی کرنا نہیں تھا, میری مخلوق کی خدمت کرنا تمہارا مقصود نہیں تھا. تمہیں شہرت تھی, تمہاری واہ تھی, وہ تمہیں دنیا میں مل گئی, حصہ ختم ہو گیا, اب تم جہنم میں جاؤ. تو سخی صاحب کو بلایا جائے گا, جی آپ آئیں اللہ کی بارگاہ میں. تو وہ بارگاہ ایسی ہے کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. پوچھا جائے گا کہ آج یہ حکومت سلطنت کس کی ہے, آج یہ قہار و جبار کی ہے. تو آپ بتائیں کہ آپ نے کیا دنیا میں عمل کیے. مولا میں نے تیری مخلوق کو کھلایا پلایا, بڑا سخی تھا, میرے لنگر خانے تھے, چلتے تھے. اللہ فرمائیں گے جھوٹ بول رہے ہیں آپ صرف دکھلاوا کر رہے تھے, ریاکاری کر رہے تھے. اللہ کو تمہاری اس ریاکاری کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم روزہ ہی رکھتے ہیں, یہ روزے کے اندر ریاکاری نہیں آتی. اگر ہم صحیح معنی دیکھیں, میرا روزہ ہے کسی کو نہیں پتا. اب ہم اکیلے ہوتے ہیں, کہیں جاتے ہیں, تو میں کھاتا ہوں پیتا ہوں, مجھے یا میرے رب کو پتا ہے. بے شک. مگر اس سب بھوک پیاس کو برداشت کر کے اللہ کی رضا کے لیے میں کھڑا ہوں. ہمارے ایک دین کے مجدد گزرے ہیں مولانا امام احمد رضا خان, ان کو 8 سے 9 سال کی عمر میں روزہ رکھوایا گیا. تو دن ہوا, شام ہوئی, دوپہر میں کچھ طبیعت خراب اور بھوک پیاس زیادہ ہوئی, تو ان کے والد محترم مولانا نقی علی خان اندر لے گئے. کہا بیٹا تم ابھی بچے ہو, روزہ فرض نہیں ہوا, کچھ پانی پی لو کھا لو. کہا نہیں پاپا, میں نے کھانا پینا نہیں ہے, میں نے اپنے رب کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے. تو جب اس طرح کا ذہن بن جائے ہمارے معاشرے کا, ہمارے بچوں کا, ان کی تربیت یہ ہو جائے, تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم ریاکاری کی, دکھلاوے کی بیماری سے بچ سکتے ہیں. اور یہ بہت بڑا ہمارے معاشرے کا بہت بڑا عنصر ہے, بہت بڑی بیماری ہے یہ دکھلاوا کرنا.
میں اتفاق کرتا ہوں عابدی صاحب کی گفتگو سے کہ ہم چھوٹی سی نیکی کرتے ہیں، سب کو جمع کریں، یہ جی پہلے تصویر پوشی ہو جائے، پہلے یہ بنا لیں، 10 لوگوں کو بتائیں گے کہ ہم نے یہ کام کیا تھا، 20 لوگوں کو بتائیں گے ہم نے جناب اس کو فلاں وقت میں ان کی مدد کی تھی۔ ضرورت کیا ہے اس چیز کی؟ اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، بس کر کے چھوڑ دیا ہے۔ قرآن کہتے ہیں الذین ینفقون اموالہم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ، کہ تم دن میں صدقہ خیرات کرو، رات میں کرو، چھپ کر کرو، ظاہراً کرو، تمہارا رب تمہیں جانتا ہے۔ تو ہمیں تو یہ کرنا چاہیے، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، دامن مصطفیٰ کو چھوڑ دیا، رسول اللہ کی حدیثوں کو چھوڑ دیا، ہم کہتے وہ یہ کر رہا ہے، میرا بھی ویلفیئر اس سے بڑا ہونا چاہیے، میرا بھی ادارہ اس سے بڑا ہونا چاہیے۔ اللہ کی رضا تو شامل نہیں ہے۔ جب اللہ کی رضا شامل نہیں ہے تو پھر وہ سارا جو نیکی کا کام ہے وہ نیکی رہا ہی نہیں، وہ تو عمل سارے بیکار ہو گئے، وہ اعمال منہ پہ مارے جائیں گے۔ تو سخی بھی جہنم میں۔ قاری صاحب آپ قرآن پڑھتے رہے، جی میں نے قرآن پڑھا ہے، بڑی حد اچھی پڑھی ہے، لحن میری اچھی تھی، تجوید قرات اچھی تھی، اللہ فرمائے گا اس کو بھی جہنم میں ڈال دو۔ چونکہ کیوں کہ یہ ریاکاری کرتا رہا، دکھلاوا کرتا رہا، اللہ کی رضا کے لیے قرآن کو نہیں پڑھا۔ اللہ کی رضا کے لیے ہوتا تو بات کچھ اور ہوتی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس مرض سے بچنا ہوگا، تو تب ہم صحیح معنی میں اپنی عبادت کی طرف رجوع کر پائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علامہ صاحب ایک سوال آپ سے کرنا چاہتا ہوں، عبادت جو ہے وہ کون سی زیادہ افضل ہے، جو کہ آپ بہت سارے لوگوں کے ساتھ مل کے کرتے ہیں یا جو تنہائی میں کرتے ہیں؟ اس کا ایک چھوٹا سا جواب لینا چاہتا ہوں آپ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علی بھائی آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں میں، اور ہمارے گفتگو سے لیٹ سوال چونکہ ہو جائے گا۔ دیکھیے عبادت جب ہم کہتے ہیں تو عبادت کہتے ہی ہمارے ذہن میں سب سے پہلے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اس کی تصویر آتی ہے، جبکہ یاد رکھیں یہ عبادت کے ارکان ہیں۔ جبکہ ہر وہ چیز جو پروردگار سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے والی ہو وہ عبادت بن جاتی ہے۔ اب ماں باپ کی خدمت عبادت ہے، قرآن میں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ یہ آیت لکھی ہوئی ہے کہیں ماں باپ کی خدمت عبادت ہے؟ نہیں، آیت نہیں لکھی ہوئی ہے، روایات اور حدیث اور بیانات کے نچوڑ سے یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کو کہا گیا ہے لہٰذا ان کی خدمت عبادت ہے۔ اب ایک آدمی یہ کہ نہیں میں نے یہ والی عبادت کر لی، اب نماز روزے کی مجھ سے بات نہیں کرنا، وہ تم پر فرائض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ یہ فرض عبادتیں، یہ تو ہر صورت کرنی ہی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ خدمت خلق ہے، دیگر عبادات ہیں۔ آپ نے پوچھا عبادت کی افضلیت، دیکھیے اس کا بڑا عجیب و غریب ایک جواب علماء نے دیا کہ افضل اور کمتر کا ہم اندازہ کر نہیں کر سکتے۔ جواب صرف اس کا یہ ہے کہ جو اللہ کے نزدیک قبول ہو جائے نا وہی افضل ہے۔ اگر وہ 2 رکعت پہ راضی ہو جائے وہ افضل ہے، اور وہ ساری زندگی کی نیکیوں پہ راضی نہ ہو تو وہ رائگاں ہیں۔ کوشش یہ کریں، یہ چھوڑ دیں کہ افضل کیا ہے کمتر کیا ہے، اس نیت سے کیجئے کہ جو کر رہا ہوں حق سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کر رہا ہوں، آپ اس کے تھوڑے سے دیے پہ راضی ہو جائیں، وہ آپ کے تھوڑے سے کرے ہوئے پہ راضی ہو جائے گا خود بخود۔ اور علی بھائی ہمارے علماء کرام سے بات کر رہے ہیں، اتنا کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، اور میں چاہوں گی کہ علی بھائی اور بھی مزید سوالات کریں، اور میں بھی سن رہی ہوں، میرے ساتھ جتنے بھی ہمارے روزہ خوشائی سیگمنٹ کے بچے اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس ساری نالج سے بڑا فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ بالکل جی، یہ ٹرانسمیشن ہی ہم نے اسی لیے رکھی ہوئی ہے تاکہ لوگ جو ہے وہ کچھ علم حاصل کر اور سب سے خوبصورت بات ہمارے علماء کرام کی یہ ہے کہ وہ اتنے سمپل الفاظوں میں سمجھاتے ہیں کہ کسی بھی ایج بریکٹ کا شخص اس بات کو سمجھ سکتا ہے، یہ بہت مشکل زبان استعمال نہیں کرتے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے، واقعی میں مفتی اقبال نقشبندی صاحب اور علامہ جواد صاحب دونوں ہی جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کیمرہ فرینڈلی بھی ہیں، لوگوں کے ساتھ جس طرح ایک ادب لحاظ تو ہے، الفاظ کا چناؤ، دھیمی گفتگو جب آپ اس طرح کرتے ہیں تو پھر جو سننے والے ہوتے ہیں، جو دیکھنے والے ہوتے ہیں، ان کے دل پہ فوراً اثر کرتی ہے بات۔ اس کے لیے ہم یقیناً آپ کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور ابھی بریک پہ جانے سے پہلے کچھ گفتگو کا سلسلہ چل رہا تھا، کہتے ہیں کہ اپنی نیکیاں جو ہے وہ چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اپنی نیکیاں چھپانا آپ کی سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کے گناہ چھپانا جو ہے وہ آپ کے کردار کا امتحان ہے۔ تو آج کل ہم یہ جو گفتگو ہے اس میں کافی ساری یہ بات آ رہی ہے کہ جس میں ہم شوشا کی طرف ذرا زیادہ چلے گئے ہیں، لیکن بریک پہ بھی میں علامہ صاحب سے یہ بات پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کہیں نیکی جو کی جاتی ہے، کچھ نیکیاں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ جس میں تھوڑا سا دکھاوا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ لوگ متوجہ ہوں اور پھر اس پر زیادہ سے زیادہ لوگ عمل کر سکیں، تو کیا ہمارے دین اسلام میں اس کی کہیں اجازت بھی ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت اچھا ہوا آپ نے سوال دوبارہ کیا، کیونکہ بہت سے لوگ اسی انتظار میں ہوں گے، اب ریموٹ لے کے بیٹھے ہوں گے کہ دیکھتے ہیں آیا کوئی اس کے بعد مزید سوال آتا ہے نہیں آتا ہے. دیکھیں ایک بات پہلے یاد رکھیے گا، اسلام ہمارا اتنا بہترین اور بیلنس ریلیجن ہے کہ اس میں کسی قسم کا اتار چڑھاؤ، کسی قسم کا یوں کہیے کہ افراط و تفریط نہیں ہے. اسلام بہت بیلنسڈ ایک یوں کہیے کہ منشور اور قائم اور دستور ہے. تو ہم جب بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے، سب سے پہلے میں اور دکھا دوں، یہ میرے ہاتھ میں موبائل ہے، میں خود موبائل یوز کرتا ہوں اور اینڈرائڈ یوزر ہوں، اور بلکہ کسی زیادہ مصروف عالم کے پاس ہو سکتا ہے 2 اینڈرائڈ رکھے ہوئے ہوں. تو ہم سوشل میڈیا سے ٹوٹلی ڈینائی نہیں کر سکتے. یہ ہمارا پروگرام جا رہا ہے، اس کو ہم بعد میں اپنے فیس بک پہ اپلوڈ کرتے ہیں، اس کو آفیشیل یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے ہیں. ہر آدمی کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا سے اٹیچ ہے، اور اس وقت کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو سوشل میڈیا سے اٹیچ رکھیں تاکہ آپ کے دین کے پیغامات اور دیگر فلاح و بہبود کے پیغام پہنچیں. جہاں تک بات رہی میڈیا پہ آنے کی، جیسے آپ نے کہا، میں اس لفظ کو دکھاوا بھی نہیں کہوں گا، آپ نے جیسے کہا، جب ہم نیت کو صاف رکھ کر اور ہر چیز کو پیرامیٹر میں لے کے چلیں گے، پھر ہم اسے دکھاوا بھی نہیں کہیں گے، کیونکہ لفظ دکھاوا برا لفظ ہے. پھر ہم اسے کہیں گے ضرورت کی حد تک جس چیز کو جتنا ریز کرنا ہو اتنا ریز کیا جائے. دیکھیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کا یہ کام ہے کہ اگر وہ چیریٹی کو شو آؤٹ نہیں کریں گے تو اس کے بعد ان کی پھر جو یوں کہیے کہ ان کے جو ڈونیشنز دینے والے ہیں یا پھر دیگر جو ادارے ہیں یا دیگر ممالک تک، دیگر لوگوں تک جو پیغام پہنچانا ہے وہ نہیں پہنچ پائے گا. اس کی افادیت سے قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا، اس سے ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا. بات صرف یہ ہو رہی ہے کہ اسپیسیفک کسی ضرورت مند، کسی نیڈی پرسن کو لے کر اس پہ اس طرح سے فوکس کرنا کہ اس کا چہرہ نظر آ رہا ہو اور باقاعدہ اس کو دکھایا جا رہا ہو، بس اس سے ہم نے کہا ہے تھوڑا سا گریز کریں. ہم قطعاً کسی کی نیت پہ شک کرنے نہیں بیٹھے. واللہ علیم بذات صدور، اللہ سینوں کے حال بہتر جانتا ہے. اور اپنے سامعین سے بھی گزارش کروں گا کہ ہماری اس بات کو لے کر مس یوز نہ کریں اور دوسروں پر ٹونٹ نہ کریں، دوسروں پر یہ نہ کریں آپ ایسے کر رہے ہیں. آپ جب ایک انگلی کسی کی طرف اٹھا رہے ہیں، 4 انگلیاں آپ کی اپنی طرف ہیں. آپ خود اپنے معاملات میں دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں سوشل میڈیا کا مثبت استعمال بہت ضروری ہے، اور یہی سوشل میڈیا ہے جو آج دینی پیغامات کو بھی ہم تک پہنچا رہا ہے. بیلنس لے کر چلیں، انشاءاللہ کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں. بیلنس لے کے چلیں، انشاءاللہ آپ کی نیکی جو ہے وہ ضرور قبول ہوگی. اور میں ہنا کی طرف جانا چاہتا ہوں کیونکہ بچے جو ہیں وہ اب افطار کرنے کے چکر میں لگے ہوئے اور تھوڑا سا ہی ٹائم رہ گیا ہے. بالکل. اور ہم ابھی اپنے ہمارے ساتھ جو روزہ خوشائی سیگمنٹ میں بچے موجود ہیں، سب کے نام پوچھ لیتے ہیں. اور نام پوچھنے سے پہلے سب مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں گے کہ سحری میں کس کس نے پراٹھا کھایا ہے. علی بھائی آپ بھی، آپ نے بھی پراٹھا کھایا ہے؟ مطلب ماشاءاللہ. اور ماشاءاللہ تعداد، مطلب سب نے ماشاءاللہ پراٹھا کھایا. جلدی جلدی اپنے نام بتاؤ بھائی. کیا نام ہے؟ حسین، حسین، علی، علی، ابیہا، ابیہا، امن، امن، حریم، حریم، زین، زین، سنوبر، سنوبر. نام نام نام. سبحان، اور آپ کا؟ ولید. تو کس کس کو اس وقت روزہ لگ رہا ہے؟ بھوک پیاس لگ رہی ہے؟ پورے دن میں کوئی چیٹنگ تو نہیں کی کسی قسم کی؟ تھوڑا سا پانی پی لیا اور چھپ کے تھوڑا سا کھانا کھا لیا، ایسا تو نہیں کیا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت خوبصورت بات ہے کہ ان بچوں نے پہلی دفعہ روزہ رکھا ہے، کسی قسم کی چیٹنگ نہیں کی، ماشاءاللہ. اور سب سے پیاری بات مجھے سب بچوں کی لگ رہی ہے کہ میں نے جب ان سے پوچھا کہ کیا ان کو روزہ لگ رہا ہے تو ان میں سے کسی نے بھی ہاتھ نہیں اٹھایا، جبکہ میں ہوں، مجھے روزہ لگ رہا ہے، علی بھائی کو روزہ لگ رہا ہے. ہم سب اب انتظار کر رہے ہیں افطار کا. سو بچوں کے ساتھ کوکا کولا کے ہیمپرز بھی جائیں گے اور اس کے ساتھ ہربیون کے گفٹ ہیمپرز بھی جائیں گے. اور اب میں چاہوں گی کہ علی بھائی ہمیں خوبصورت دعا کی طرف چلیں اور اسی طریقے سے اپنے آج کی ٹرانسمیشن کو سائن آؤٹ کریں. جی بالکل. اب کیونکہ وقت بہت کم رہ گیا ہے، ہم نے علماء کرام سے بہت کچھ آج سیکھنے کی کوشش کی اور کوشش کرتے رہیں گے جب تک یہ باران رحمت جاری ہے. میں گزارش کرنا چاہوں گا مفتی اقبال نقشبندی صاحب سے کہ آج بہت فرمائش آتی ہے کہ وقت قریب آتا جا رہا ہے، دعا کے لیے ہم سب انتظار. آمین الہی آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو اہلہ. اللہم ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. اے ساری کائنات کے معبود برحق، اے ہمارے سچے خدا،
اے انبیاء کرام کے رب ہماری خطاؤں کو معاف فرما، الہی آمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے مولا۔ الہی آمین، اے اللہ ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا مولا، قیامت کے دن ہمارا مواخذہ نہ کرنا اللہ، ہماری پکڑ نہ فرمانا مولا۔ ہم گنہگار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں مولا، ہمیں اعتراف ہے پروردگار عالم اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی واللیل والی زلفوں کے صدقے ہماری پردہ پوشی فرما لینا الہی آمین، اللہ۔ ہمیں قیامت کے دن اپنی اولاد کے سامنے، اپنے دوستوں کے سامنے ہمیں شرمندہ نہ کرنا مولا۔ ہم گنہگار بندے ہیں، ہمارے ناظرین جتنے دعا میں شریک ہیں مولا سب کی آرزویں پوری فرما، سب کے نیک مقاصد پورے فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعد بہادری نصیب فرما یا ارحم الراحمین مولا۔ عالم اسلام کی خیر فرما، اے اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی خیر فرما پروردگار عالم، ہر طرح کی ناگہانی آفات بلیات سے محفوظ فرما، مسلمانوں کے جان مال عزت و ابرو کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین مولا۔ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی کل بروز قیامت ہمیں شفاعت نصیب